السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN، میں ہوں زین الحسن اور میں ہوں ہدا شاہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 4 روزہ جنگ میں بھارت کو واضح شکست دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے بہادری کی داستان رقم کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے شاہینوں نے بھارتی طیارے گرائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی، جس پر تاریخ انہیں سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دان اسکول کی تقریب سے خطاب۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا سمیت تمام صوبوں سے مل کر کام کرنے کی اپیل کر دی۔ کہا کہ ہمیں امن و اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے، سیاست کریں لیکن ملک کی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک رہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ KP منتخب ہونے پر فون پر مبارکباد دی، تعاون کی پیشکش کی۔ امید ہے کہ وہ اس کا مثبت جواب دیں گے۔ اس دان اسکول کا افتتاح آپ کے ساتھ میں کروں گا۔ آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ KP کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی، اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا اور مل کر ہم پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی، دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے۔ 4 دن کی جنگ میں ہم نے ہندوستان کو شکست فاش دی، اور ہماری افواج پاکستان نے جن کو لیڈ کر رہے تھے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی بہادری اور جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ، جن کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ بندی میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، تاریخ صدر ٹرمپ کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ گیس پلانٹ کے بارے میں جو بات کی، میں انشاءاللہ اسلام آباد جاتے ہی اس کے آرڈر ایشو کروں گا۔ اپر چترال میں ہسپتال بنانے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اپر چترال کے لیے یونیورسٹی کا میں خصوصی وفاق سے اعلان کر رہا ہوں۔ پاکستان نے امریکہ بھارت دفاعی معاہدے کا نوٹس لیا ہے۔ مسلح افواج بھارتی فوجی مشقوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور اور فوری طور پر جواب دیا جائے گا۔ خطے پر امریکہ بھارت معاہدے کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ بولے، افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر اقدام اٹھائے گا۔ توقع ہے افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ پاک افغان تعلقات میں پیش رفت بھارت کو خوش نہیں کر سکتی، لیکن انڈیا کی خوشنودی یا ناراضی پاکستان کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ پاکستان اور افغانستان کو جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ عمل درآمد کے طریقہ کار کا فیصلہ 6 نومبر کو اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ فریقین کا مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر بھی اتفاق۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر پابندی عائد ہوگی۔ ترکیہ اور قطر کا اظہار اطمینان۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ افغانستان، پاکستان، ترکیہ اور قطر کے نمائندوں نے 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں اجلاس منعقد کیے، جن کا مقصد جنگ بندی کو مضبوط بنانا تھا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا کہنا ہے، امید ہے کہ اب دہشت گرد کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ جنگ بندی میں افغان طالبان کی جانب سے خوارج کے خلاف کارروائیاں شامل ہیں۔ پاکستان کو اب نیا فورم میسر ہوگا جہاں دہشت گردی کے شواہد پیش کیے جائیں گے۔ قطر اور ترکیہ کی ثالثی سے عبوری معاہدہ طے پا گیا۔ ہمارا مرکزی مطالبہ ہے افغان سرزمین یا طالبان کی پشت پناہی سے ہی دراندازی ہو رہی ہے۔ یہ دراندازی آج بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے۔ جنگ بندی اس شرط پر ہوئی ہے کہ گفتگو کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، دوحہ مذاکرات میں یہ باتیں طے پائی تھیں، اب اس کا میکنزم بنایا جا رہا ہے۔ سکہ بند ضمانت چاہیے کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی ختم ہوگی۔ تعلقات معمول پر لانے کے لیے یہ مسئلہ حل کرنا اہم ہے۔ 6 نومبر کو اہم ملاقات ہوگی، دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ہم معمول کے مطابق تعلقات اس وقت لا سکتے ہیں جب وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کو چھوڑ دیں۔ TTP ہو یا افغان طالبان، پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان رجیم پر واضح کر دیا۔ PTI پر بھی خوب گرجے برسے، بولے یہ ملک نیازی لاء کے تحت نہیں چل سکتا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کابل کی طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کر دے۔ گزشتہ روز ایک عبوری معاہدہ طے پایا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی بند ہو۔ یہ دراندازی آج بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے۔ بات یہ طے کی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے اندر بدامنی یا خون ریزی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، چاہے وہ TTP ہے یا DPLA ہے۔
یہ تو اٹ ہیز ٹو بی اے ٹوٹل کمپلائنس آف دا فیکٹ کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ انشور ہو، اس کی ضمانت جو ہے قابل دے، اور پھر اس کی ساتھ جو ہے ان کرنٹر جو ہیں وہ ہمارے دوست جو اس وقت ساتھی کا کردار ادا کریں۔ وزیر دفاع نے پی ٹی آئی کے طرز سیاست کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، کہا خیبر پختونخوا کی حکومت آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ اپنے سیاسی مفادات کی بات کرتے ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سابق فاٹا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت مخلص ہے، جہاں ضرورت ہو ہم طاقت کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کشمیر کا وزیر اعظم کا اعلان کشمیر سے ہوگا، اسلام آباد سے نہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی بقیہ مدت پیپلز پارٹی کے لیے امتحان ہے۔ پیپلز پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتا، مگر راتوں رات نتائج تبدیل کر دیے گئے تھے۔ غیر سیاسی سوچ کی وجہ سے کشمیر میں سیاسی خلا پیدا کیا گیا۔ سیاسی خلا سے ہمیں خدشہ ہے، کشمیر کاز کو بین الاقوامی سطح پر نقصان ہوگا، جو بھی بین الاقوامی سطح پر سازش کرے گا پیپلز پارٹی منہ توڑ جواب دے گی۔ آزاد کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ کشمیر کے عوام کے جو مطالبات ہے، جو خواہشات ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے امانت ہوگا، اور میں کشمیر کے عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی ہو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے الیکشن میں حصہ لیا، وہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا تھا، اور ہمارا جیت کو انہوں نے شکست میں تبدیل کر دیا تھا راتوں رات۔ افسوس کے ساتھ کہ اس غیر سیاسی سوچ کے نتیجے میں، اس غیر سیاسی سازش کی وجہ سے کشمیر میں ایک سیاسی ویکیوم پیدا کیا گیا۔ کشمیر کے عوام کو ایک نقصان ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ بین الاقوامی سطح پہ۔ پنجاب اسمبلی نے وفاق سے بلدیاتی حکومتوں کو تحفظ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان سے منظور متفقہ قرارداد اور پارلیمان کے دونوں ایوانوں کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، مقامی حکومت کو تحفظ ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 140 میں ترمیم کر کے نیا باب شامل کیا جائے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی باز گشت تیز، پنجاب اسمبلی کا وفاق سے متفقہ مطالبہ۔ پنجاب اسمبلی نے متفقہ قرارداد منظور کر کے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے مطالبہ کیا کہ بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے، اس کے لیے 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوری کی جائے۔ متفقہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 140A نامکمل ہے، اس میں ایک آئینی ترمیم کی جائے جس میں نیا باب ڈالا جائے۔ لازمی قرار دیا جائے کہ مقررہ مدت میں انتخابات ہوں، کوئی سیاسی جماعت ایسا نہ کر سکے کہ مقامی حکومت کی مدت کم کر دی جائے۔ ایوان سے منظور شدہ متفقہ قرارداد سینیٹ اور قومی اسمبلی کے سیکرٹری کو ارسال کر دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ مقامی حکومتوں کے معاملے پر کھل کر بات ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہے، مقامی حکومتوں کی مدت اور تسلسل کو بھی تحفظ دیا جائے۔ بے اختیار پارلیمنٹ سے بہتر ہے کہ پارلیمنٹ ہو ہی نہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یونینیمسلی ووٹ کیا۔ گورنمنٹ یہ کسی کی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، لیکن مقامی حکومتوں کو ایک تحفظ حاصل ہو، اور ان کو سیکیورٹی آف ٹینیور بھی ہو، اور ان کے ساتھ ان کے انتخابات کا جو وقت طے ہو وہ بھی ہو۔ چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ٹیلی فون کر کے وزیر اعظم شہباز شریف کو متفقہ قرارداد کی منظوری پر مبارکباد، کہا یہ قرارداد جمہوریت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ PKLI میں زیر علاج پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل سے ملاقات۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ادھر فواد چودھری نے وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کو کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی سمیت دیگر قید رہنماؤں سے ملاقات کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ تحریک انصاف کے 3 سابق رہنماؤں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی PKLI میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ سابق وزیر خارجہ 9 مئی کے کیسز کی وجہ سے کوٹ لکھپت جیل میں ہیں اور انہیں علاج کی غرض سے PKLI منتقل کیا گیا ہے۔ ملاقات میں سابق پارٹی رہنماؤں نے شاہ محمود قریشی کی خیریت دریافت کی اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ بات چیت میں آزاد کشمیر اور KPK میں حکومت سازی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ فواد چودھری نے کہا کہ بانی PTI سے ملاقات کی اجازت نہ دینا خیبر پختونخوا کے عوام کی توہین ہے۔ انہوں نے سہیل آفریدی کو مشورہ دیا کہ وہ کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی سمیت دیگر قید رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں، انہیں اچھا مشورہ ملے گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی توہین ہے
ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو جس طریقے سے روکا جا رہا ہے ملاقات سے، بڑا نامناسب قدم ہے۔ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کے بعد اپنے ایکس پیغام میں فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کئی دنوں سے اسپتال میں ہیں، جہاں ان سے ملنے حلقے کے لوگ اور فیملی جاتی ہے۔ اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کا پتہ کرنے بھی نہیں جا سکتی تو یہ کہنا کہ ہم ان کی عیادت کرنے بھی نہ جائیں عجیب منطق ہے۔ تمام پارٹی بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتی ہے، ماسوائے ان کے جو اس کے لیے مزید ماحول تلخ کر رہے ہیں کہ بانی مزید جیل میں رہیں تاکہ ان کی لیڈری چمکتی رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس پنجاب حکومت کا لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے استعمال کا بڑا فیصلہ۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر نفرت انگیز مواد کی نگرانی کے لیے اسپیشل یونٹس فعال کر دیے گئے۔ 65,000 ائمہ کرام کے وظائف کے لیے صوبے بھر کی مساجد کی ڈیجیٹل میپنگ بھی شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے لیے امن کا ڈیجیٹل حصار تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت 7ویں غیر معمولی اجلاس میں امن و امان سے متعلق سخت اور فوری اقدامات کا فیصلہ۔ پنجاب میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا سخت ترین نفاذ ہوگا۔ صوبے میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے نفاذ کو سی سی ٹی وی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی سے مانیٹر کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر نفرت، جھوٹ اور اشتعال پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر نفرت انگیز مواد کی نگرانی کے لیے اسپیشل یونٹس فعال کر دیے گئے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں کسی کاروبار، کسی جماعت یا کسی فرد واحد کو کسی کام کے لیے بھی لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ لاؤڈ اسپیکر سے نفرت یا اشتعال انگیزی پھیلانے والے اب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 65,000 ائمہ کرام کے وظائف کے لیے صوبے بھر کی مساجد کی ڈیجیٹل میپنگ شروع کر دی گئی ہے۔ صوبہ بھر کی مساجد کی تزئین و آرائش اور بحالی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ صوبہ بھر میں جمعے کے خطبے اور 5 وقت کے اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر پر کسی قسم کی بندش نہیں۔ فتنہ پرستوں اور انتہا پسند سوچ رکھنے والے عناصر کے علاوہ کسی مذہبی جماعت پر کوئی پابندی نہیں۔